ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کبھی کچھ کلمات پڑھ کر جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، کبھی ہم کسی ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، کبھی ہم ڈاکٹر کا بتایا ہوا پرہیز اختیار کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ سنیے، میرے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا، ارے یہ کلمات جو دم کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، یہ ڈاکٹر سے جو علاج کروایا جاتا ہے، اور جو تم بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز اختیار کرتے ہو، یہی تو اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ متعلق کر دیا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، لیکن ضروری نہیں، اللہ اس کے علاوہ بھی شفا دے سکتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان مریض کا، مسلمان ڈاکٹر کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا دوا میں اللہ نے رکھی ہے، اللہ چاہے گا تو دوا شفا دے گی، ورنہ دوا کے اندر خود کوئی اثر نہیں جب تک کہ اللہ اس کے اندر شفا کا اثر نہ ڈالے۔ اس لیے ہمارے جو پرانے مسلمان دیندار ڈاکٹر تھے، اطباء تھے، حکما تھے، وہ اپنے نسخے کے آخر میں لازمی لکھا کرتے تھے هو الشافی، کہ دوا تو ہم دے رہے ہیں، نسخہ تو ہم دے رہے ہیں، لیکن شفا اللہ کی جانب سے ہوگی، تاکہ مریض کا بھی عقیدہ بن جائے اور ڈاکٹر کا بھی عقیدہ بن جائے کہ شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ دیکھو، شفا کی نسبت مجازی طور پر دوا کی طرف کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے کہ آپ نسبت اللہ کی طرف کرو۔ آیات شفا قرآن کی پڑھ کر دیکھو، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کر دیکھو، تو ہمیں بار بار یہ یقین دل میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے قرآن میں واقعہ پڑھا ہوگا، حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور کتنے سالوں تک بیماری میں رہے، اور جب شیطان ان کی بیوی کے پاس آیا ایک ڈاکٹر کی شکل میں، طبیب کی شکل میں، تو اس نے پہلی پٹی کیا پڑھائی؟ اس نے کہا، میں تیرے خاوند کا علاج کر سکتا ہوں، ہر بیوی چاہتی ہے میرا خاوند ٹھیک ہو جائے۔ کہا، میں تیرے خاوند کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن ایک میری شرط ہے۔ کہا، کیا شرط ہے؟ کہا، کوئی فیس نہیں لوں گا، کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، ایک شرط ہے کہ جب تیرا خاوند ٹھیک ہو جائے تو نے اتنا کہنا ہے کہ تو نے شفا دی ہے، اللہ نے شفا نہیں دی، تو طبیب نے شفا دی ہے، بس اتنا جملہ کو میرا معاوضہ پورا ہو جائے گا۔ کون بیوی نہیں چاہتی کہ میرا خاوند ٹھیک ہو جائے؟ ان کے دل میں آیا کہ چلو میں اپنے خاوند سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ جب ایوب علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا کہ اس طرح ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا، میں آپ کے خاوند کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن جب ٹھیک ہو جائے تو اتنا کہنا ہے کہ آپ نے شفا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے وحی ان پر آتی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، ابے تو نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تو شیطان ہے؟ شفا صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر کہا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اس جملے کی وجہ سے میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 کوڑے لگاؤں گا تربیت کے لیے۔ پھر اللہ نے، چونکہ انہوں نے خدمت کی تھی، اللہ نے ان کے لیے آسانی بنا دی، کہا 100 تنکے اکٹھے کرو، یہ مارو، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دوا، علاج، دم، جو بھی چیز ہم اختیار کریں یہ سبب کے طور پر جائز ہے، سنت ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفا رب کی جانب سے آتی ہے۔ اس طرح یہ طب کا موضوع جہاں خدمت خلق کے لیے بہت بڑا شعبہ ہے، وہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، میڈیکل سٹور پر بیٹھنے والا ہو، اگر اس کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ ہو، امانت، دیانت اور صداقت کے ساتھ اس شعبے کو سر انجام دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا جو ثواب لکھا ہے کہ جس کو ہم